بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اعتزاز احسن کہتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں بڑے بڑے رئیس، چودھری، شہزادے اور مختلف ملکوں کے صدر دیکھے ہیں، لیکن اس جیسا چودھری میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا۔ یہ گاؤں چھوٹا تھا، مگر گاؤں کے چودھری جی اپنے کردار کے لحاظ سے بہت بڑے تھے، آس پاس کے دیہاتوں کے چودھریوں سے بالکل مختلف۔ دوسرے چودھری اپنے مزاروں اور غربا کو حقیر سمجھتے تھے، وہاں کسی بے زمین محنت کش کمی کو چودھری صاحبان کے ساتھ چارپائی پر بیٹھنے کی اجازت نہیں تھی۔ مگر یہ کوئی وکری ٹائپ کے چودھری تھے جو مزاروں کو اپنے ساتھ چارپائی پر بٹھاتے، ان کی عزت کرتے، انہیں پورے نام سے بلاتے تھے۔ اسی لیے دوسرے کہتے کہ اس چودھری نے کمیوں کا دماغ خراب کر دیا ہے۔ دوسرے چودھری اپنے دیہاتوں میں سکول نہیں بننے دیتے تھے کہ غریب مزاروں کے بچے تعلیم حاصل کر گئے تو ہماری چاکری کون کرے گا، ہمارے مویشیوں کو کون سنبھالے گا، ہمارے اور ہمارے بچوں کی غلامی کون کرے گا۔ مگر اس چھوٹے گاؤں کے بڑے چودھری جی نے، جو خود بھی گریجویٹ تھے، کوشش کر کے اپنے گاؤں میں پہلے لڑکوں کا اور پھر لڑکیوں کا سکول بنوایا اور پھر کوشش کر کے انہیں اپ گریڈ کروا دیا۔ گاؤں کی چودھرانی یعنی چودھری جی کی شریک حیات گاؤں کی بی بی جی بھی انتہائی پارسا اور عبادت گزار خاتون تھی۔ وہ بھی غریبوں کا خیال اور ان کی بچیوں کی شادی پر دل کھول کر مدد کرتی۔ خالق و مالک نے انہیں 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں عطا کی تھی، جن کی وہ اپنے عمل اور کردار سے دن رات تربیت کرتے۔ گاؤں کی چودھرانی یعنی بی بی جی کا معمول تھا کہ صبح تہجد اور فجر کی نماز کے بعد دودھ دوہتی۔ طلوع آفتاب سے پہلے ہی گاؤں کی عورتیں درجنوں کی تعداد میں لسی لینے کے لیے اپنے اپنے برتن لے کر ان کے صحن میں آ جاتی اور بی بی جی ان کے برتن لسی سے بھر دیتی۔ کچھ حقداروں کو لسی کے ساتھ مکھن بھی دیتی۔ قرآن مجید کی تلاوت کے بعد بی بی جی خالص مکھن سے پراٹھے بناتی اور ان کے بچے ان کے ارد گرد پیڑھیوں پر بیٹھ کر ساگ یا خالص دہی کے ساتھ ناشتہ کرتے۔ رات کا کھانا وہ سب گھر کے چھوٹے کمرے میں اکٹھے مل کر کھاتے۔ بیٹے ابا جی کے ساتھ چارپائی پر آلتی پالتی مار کر بیٹھ جاتے اور امی جی سالن اور میٹھا ڈال کر دیتی۔ کھانے کے بعد ابا جی بچوں کو کوئی کہانی سناتے جس میں ہیروں کی ایمانداری، سچائی یا قناعت کو گلوریفائی کیا جاتا۔ چودھری کی یہ کہانیاں سننے کے بعد بچے وہی اوصاف اپنے اندر پیدا کرنے کی جستجو کرتے اور خواہش کرتے۔ خالق و مالک نے چودھری جی کو غیر معمولی خوبیوں سے نوازا تھا۔ ان کے منہ سے کبھی کسی نے جھوٹ کا ایک لفظ نہیں سنا تھا۔ وہ کبھی کسی کی غیبت نہیں کرتے تھے۔ گھر کا کوئی فرد کسی شخص کے کسی کمزور پہلو کا ذکر کرنے لگے تو روک دیتے اور کہتے کہ دوسروں کی خامیوں کا نہیں، خوبیوں کا ذکر کرنا چاہیے۔ قناعت پسندی ان پر ختم تھی۔ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتے۔ کبھی ساری فصل تباہ ہو جائے تو کوئی غم نہیں لگاتے، بلکہ گھر والوں کو حوصلہ دیتے اور اللہ کی دوسری نعمتیں یاد کراتے تھے۔ کبھی فصل بہت اچھی ہو جائے یا کنوں کا باغ اچھا بک جائے تو پورے گھر کے افراد کے ساتھ نمازوں میں اضافی نفل ادا کرتے۔ ایک بار باغ کا خریدار آیا، اس نے جو پیشکش کی چودھری جی نے مان لی۔ لوگوں کے خیال میں انہوں نے باغ بہت سستا بیچ دیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد ایک اور گاہک آیا جس نے 3 گنا زیادہ رقم آفر کی۔ ایک بیٹے نے ڈرتے ڈرتے بات کی تو ابا جی نے تقدیروں کے خالق کی آیات اور نبی کریم کے فرمودات سنا کر سمجھایا کہ جو بات کرو اسے پورا کرو۔ انسان کے مقدر میں جو ہوتا ہے اسے وہی ملتا ہے، چاہے وہ جو مرضی کر لے۔ دل میں پیسے کی محبت کبھی پیدا نہ ہونے دو۔ چودھری جی بڑے غیر محسوس طریقے سے اپنے بیٹوں کی کردار سازی کر رہے تھے اور ان کی رگوں میں انصاف، رزق حلال اور ایمانداری اور اصول پسندی کی اہمیت اور فضیلت، بڑوں کا احترام، غریبوں سے محبت اور حرام خوری، بدکاری، شراب اور نشے سے نفرت کے جذبات اتار رہے تھے۔ وہ پوری کوشش کر رہے تھے کہ ان کے بچے پاکیزہ کردار اور قناعت پسند بنیں اور ان کے دلوں میں دولت کے لیے غبط اور کشش پیدا نہ ہو۔ بیٹے عمر کی ابتدائی زینت طے کر کے کالجوں میں پہنچ گئے۔ لاہور کے کلاس فیلوز اور دوستوں کا بلند معیار زندگی دیکھ کر ان کے دل میں شوق پیدا ہونے لگا کہ ہمارا بھی بڑا بنگلہ ہو اور ہمارے پاس بھی کار ہو۔ ایک شام کھانے کے بعد کچھ ایسی باتیں ہوئیں تو کھانے کے بعد تینوں بیٹوں کو باہر لے گئے۔ گاؤں کی مسجد کے ساتھ ایک برگد کا بہت بڑا درخت تھا اور اس کے ساتھ ہی گاؤں کے ایک غریب مزدور غلام رسول مسلی کا کچا گھر تھا۔ غلام رسول اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ مزدوری کرتا تھا۔ ان دنوں بہت معقول رقم ملتی تھی جس سے وہ بہت مشکل اپنے کنبے کے لیے ایک وقت کی روکھی سوکھی روٹی کا بندوبست کر پاتا تھا۔ چودھری جی برکت کے درخت کے نیچے کھڑے ہو کر بیٹوں سے مخاطب ہوئے، یہ جو سامنے کچا گھر ہے
جانتے ہو کس کا ہے؟ بیٹوں نے کہا جی غلام رسول کا ہے۔ پھر کہا اس کی کوئی زمین نہیں اور وہ اور اس کے بچے سالن سے نہیں چٹنی سے روٹی کھاتے ہیں، ان کے گھر میں کوئی رضائی نہیں، اس کے بچوں کے پاس پہننے کے لیے کپڑے بھی نہیں۔ اب ادھر آ کر ذرا خاموشی سے سنو۔ بیٹے خاموش ہوئے تو انہوں نے سنا غلام رسول کے گھر کہکوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ وہ بات کرتا تو اس کی بیوی اور بچے کھل کھلا کر ہنستے، اس کی بیوی کوئی بات کرتی تو غلام رسول اور اس کے بچے ہنس ہنس کر دورے ہو جاتے۔ اب چودھری صاحب بیٹوں سے مخاطب ہوئے، دیکھو یہ لوگ کتنے خوش ہیں، انہیں آپ جیسی کوئی نعمت حاصل نہیں، مگر اللہ نے انہیں اس قدر خوشیاں نصیب کی ہیں۔ خوشی دولت سے نہیں، اطمینان قلب سے ملتی ہے، اور اطمینان قلب قناعت سے حاصل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں کہ وہ آپ کو اطمینان قلب عطا کرے اور آپ کو قناعت کی دولت سے مالا مال کر دے۔ اس شام کی عملی مشاہدے سے قناعت کا سبق مکمل ہو گیا۔ بیٹے گھر پہنچے تو ان کے دلوں میں قناعت کی فضیلت نقش ہو چکی تھی۔ پانچوں بچوں کی شخصیت تشکیل پا رہی تھی اور ان کے دلوں میں یہ بات راسخ ہوتی جا رہی تھی کہ دنیاوی مال و دولت کی کوئی اہمیت نہیں۔ والدین بچوں کو یہ بھی بار بار بتاتے رہے کہ اگر مال و دولت کی اہمیت ہوتی تو اللہ تعالیٰ اپنے افضل ترین نبی کو دنیا کا امیر ترین شخص بنا دیتے۔ چودھری جی نے بیٹیوں کو بھی آخری درجے تک تعلیم دلوائی اور ان کو اعلیٰ تعلیم کے لیے باہر بھی بھیجا۔ بڑا بیٹا بیرسٹر بن کر واپس آیا، پہلے وکالت کی اور پھر ایڈیشنل سیشن جج بن گیا۔ بیٹا جج بنا تو والدہ نے پروردگار سے دعا مانگی، یا رب العالمین میرے بیٹے کو حرام کی کمائی سے بچا کر رکھنا، اس کے اور اس کی اولاد کے منہ میں حرام کا ایک لقمہ بھی نہ جائے۔ لیکن اگر شیطان نے اسے گمراہ کر کے رشوت خوری پر لگا دیا تو پھر اسے دنیا سے ہی اٹھا لینا۔ گھر میں حلال و حرام کی تمیز ہر روز سکھائی جاتی تھی۔ والدہ کی زبان سے یہ فقرہ سنا، بیٹوں کی ساری تربیت مکمل ہو گئی۔ نیک والدین کے تربیت یافتہ بیٹے نہ صرف اعلیٰ عہدوں تک پہنچے بلکہ وہ اپنی اپنی سروس کا رول ماڈل قرار پائے۔ بیرسٹر صاحب ہائی کورٹ کے جج بنے، دوسرا ڈاکٹر تھا، وہ پورے پنجاب کا ڈائریکٹر جنرل ہیلتھ بنا، اور تیسرا آئی جی پولیس بنا۔ اولاد کے رزق حلال سے پرورش کرنے والے والدین کی دعا قبول ہوئی اور تینوں بیٹوں نے رزق حلال کو ایمان کا حصہ بنا لیا۔ جج صاحب ہائی کورٹ سے ریٹائر ہوئے تو گاؤں میں آپ بسے، کیونکہ کسی شہر میں ان کا کوئی ذاتی مکان نہیں تھا۔ 2008 میں لوگوں نے انہیں انتخابات میں اتار دیا۔ مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پر وہ اپنے حریف کو 10,000 کی لیڈ سے ہرا کر MNA بن گئے۔ ترقیاتی فنڈز ملے تو جلسہ عام میں اعلان کیا کہ فنڈ زمین سے کمیشن لینا سور کے گوشت کی طرح حرام ہے۔ اس پر ان کے کئی ساتھی ناراض ہو گئے۔ 10 سال MNA رہنے کے بعد بھی وہ گاؤں میں انتہائی سادہ اور پرسکون زندگی گزارتے ہیں۔ 2018 میں دوسرے بھائی ڈاکٹر انتخابی میدان میں اترے۔ مخالفین کی مہم میں 10 پراڈو گاڑیوں کا قافلہ ہوتا تھا، مگر ڈاکٹر صاحب 2 پرانی سی کاروں پر پھرتے رہے۔ اللہ کو ان کی دیانت اور عوام کو سادگی پسند آئی اور ضلع بھر میں سب سے زیادہ ووٹ لے کر MNA بنے۔ ترقیاتی فنڈز کے ایک ایک پیسے کو عوام کی امانت سمجھا اور کمیشن کو دوزخ کی آگ سمجھ کر اس سے دامن بچا کر رکھا۔ 2024 والے انتخابات کا شور اٹھا تو ٹکٹوں کے سوداگر کروڑوں روپے لے کر خریداری کے لیے نکل پڑے۔ ایک سوداگر نے جو نہیں جانتا تھا کہ ڈاکٹر نثار چیمہ کس تربیت گاہ کا فور سیل ہے، انہیں بھی 20 کروڑ الیکشن فنڈ اور پراڈو گاڑی کی آفر کر دی کہ اس کے بدلے صوبائی اسمبلی کے ٹکٹ کے لیے میری سفارش کرے۔ انہوں نے پہلے غصے پر قابو پایا اور پھر حواس بحال کر کے کہا، تمہیں شرم آنی چاہیے، اگر میں نے حرام کے پیسے کو ہاتھ بھی لگایا تو اللہ کے ہاتھوں بعد میں سزا ملے گی، مگر مجھے یقین ہے کہ میرے والدین کی قبریں پھٹ جائیں گی اور ان کی روحیں قبروں سے نکل کر میری گردن دبوچ لیں گی۔ میں لعنت بھیجتا ہوں ایسے پیسوں پر، نہیں چاہیے مجھے پراڈو۔ قوم ہر سیاستدان کے منہ سے یہی الفاظ سننا چاہتی ہے، مگر اس کے لیے پاک باز والدین کی برسوں کی تربیت درکار ہوتی ہے۔ آج ہر والدین میری ان باتوں کو ذہن نشین کر لے اور اپنے دل کی گہرائیوں میں اتار لے کہ یہ مت بھولو کہ کسی بھی گھر میں بچوں کی تربیت کی پہلی اور حقیقی درسگاہ اور حتیٰ کہ آخری لمحے تک کی درسگاہ والدین ہوتے ہیں۔ بڑی بڑی یونیورسٹیز، باہر کے ملکوں میں پڑھانا، یہ لوگ، یہ ادارے ہنر وغیرہ تو سکھا سکتے ہیں، لیکن یہ کبھی نہیں سکھا سکتے کہ حقیقی تربیت کیا ہوتی ہے۔ یہ ہر والدین کی ذمہ داری ہے۔ اگر ہر والدین چاہتا ہے کہ معاشرے میں ان کی اولاد دنیا اور آخرت میں خود اور اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنے تو ان کی تربیت گھر سے بہتر کسی بھی ادارے میں کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ اور یہ تربیت صرف الفاظ سے نہیں بلکہ اپنی عملی زندگی میں اتار کر ہی ممکن ہو سکتی ہے۔
एतजाज़ एहसन कहते हैं कि ये मेरी ज़िंदगी का निचोड़ है कि आप अपने छोटे बच्चे को लाख कह लें कि बेटा झूठ नहीं बोलना, जब तक आप घर में झूठ बोलते रहेंगे आपका बच्चा कभी सच नहीं बोलेगा। बच्चा जो देखता है वो करता है, जो बच्चे से कहा जाता है बच्चा वो कभी नहीं करता। लिहाजा अपनी अमली ज़िंदगी को बेहतर कीजिए। बच्चा आपको देखकर बड़ा होने से पहले ही बड़ा हो जाएगा। एक ख़ास उम्र तक बच्चे जो देखते हैं वही करते हैं। आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।